علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ ملک المعبود الکریم المقصود خالق اللیل والنہار ومجری السحاب ومجری الماء في الحجر الجلمود نحمده حمدا ونشكره وهو الغفور الودود ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها في ضيق اللحود ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله محمد محمد وحامد ومحمود صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الموعود. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور بہنوں، بائیسویں پارے کے 13ویں رکوع کی سورہ فاطر کی 3 آیتیں پڑھی گئی ہیں. اس میں بہت سادہ پیرائے میں اللہ تعالی نے ایک خصوصی حکم عطا فرمایا ہے. اور پورے عالم انسانی کو اللہ تعالی نے مخاطب بنایا. یا ایھا الناس، اے لوگو. اس قسم کے جب کلمات، اس قسم کے جب الفاظ قرآنی یا خطبات میں جب آپ کے
گوش گزار کیے جاتے ہیں تو خاص طور پر خصوصی منشا ہوتا ہے قرآن مجید کا، اور مفسرین کرام تفاسیر کی روشنی میں اس کو سمجھاتے، آیات اور روایات کی روشنی میں بتلاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کہیں پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرمایا، اور کہیں پر خاص کتابی شکل میں کفار کو خطاب کر کے عتاب ہوا، یا ایھا الکافرون کہے گی۔ عام طور پر احکام اہل ایمان کو دیے جاتے ہیں، اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر بالخصوص اصحاب ایمان انسانوں کو مختلف نصیحتوں اور احکام پر مشتمل قرآن مجید میں سینکڑوں آیات موجود ہیں۔ لیکن کہیں کہیں یا ایھا الناس کہہ کر مخاطبت ہوتی ہے، اس کا ترجمہ ہے اے لوگوں۔ اس میں خاص طور پر اللہ کا منشا یہ ہوتا ہے، جیسا کہ مفسرین سمجھاتے ہیں، کہ اللہ تعالی کسی شخص خاص کو یہ بات بتانا نہیں چاہ رہے، کسی فرد خاص کو، کسی گروہ خاص کو، کسی طبقہ خاص کو، کسی سمت خاص میں رہنے والے کو، چار دانگ عالم میں کسی خاص سمت میں، جہت میں، مقام میں، موقع میں، کالوں گوروں کی تقسیم کے اعتبار سے، یا ماننے والے نہیں ماننے والے، ان تقسیموں کے اعتبار سے تخصیص کر کے اللہ تعالی نے حکم نہیں دیا، بلکہ تعمیم کے ساتھ اللہ نے حکم دیا۔ یعنی یہ بات پوری دنیا کو سننا چاہیے، اور پوری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام پہنچنا چاہیے۔ یا ایھا الناس اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بلا شبہ اللہ کا وعدہ برحق اور سچا ہے۔ عالم انسانی کو اگر یہ شبہ پیش آئے کہ پتہ نہیں اس دنیا کی زندگانی کے ختم ہو جانے کے بعد پتہ نہیں کہ صورت حال سے، جزا اور سزا کے نظام سے یہ دنیا آشنا ہوگی یا نہیں ہوگی، یا یہ کہ وہ ان کو جزا اور سزا ملے گی یا نہیں ملے گی، ان شبہات کا ازالہ کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ نہیں، وہ وعدے کی بات بالکل پکی بات ہے، مکافات لازم ہے، یعنی ہر عمل کی جزا ضروری۔ انسان جس فکر کو اختیار کرتا ہے اور انسان جس عمل کو اختیار کرتا ہے، اس کا صلہ اور اس کی جزا، نیک ہے تو اس کا بدل، برا ہے تو اس کا بدلہ اور انتقام، وہ سب اس کے سامنے پیش آئے گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں بیان کیا گیا، آپ دیکھیں گے اے مخاطب، تو دیکھے گا یوم تری المؤمنین مشفقین، جس دن تم دیکھو گے مجرمین کو، جرم کرنے والے انسانوں کو،
کیا دیکھے گا؟ مشفقین، ہاں ڈرتی ہوئی حالت پر دیکھیں گے۔ شین فے اور قاف کا لفظ ہمیشہ شفقت کے معنی میں نہیں آتا، بلکہ کہیں کہیں ڈرنے کے مضمون اور مفہوم اور تفسیروں میں آتا ہے۔ ایک ہے شفقت، جس کے معنی پیار، محبت، مہربانی، اچھا سلوک، نرم برتاوا وغیرہ، اور ایک ہے لرزتا ہوا ہونا، ڈرتا ہوا ہونا۔ حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مخاطب، تو دیکھے گا جرم کرنے والے انسانوں، کس کو کہتے ہیں؟ جرم۔ فکر اور عمل کے غلط استعمال کو جرم کہتے ہیں۔ بد عقیدہ ہوا تو آدمی مجرم، بد عمل ہوا تو آدمی مجرم جی۔ اپنے آثار کو خراب کر لیا تو وہ آثاری مجرم، اپنے کاموں کو بگاڑ لیا تو افعالی مجرم، اپنے صفات کو بگاڑ لیا تو صفاتی مجرم، اور اپنی ذات کو تباہ و برباد کر لیا تو ذاتی مجرم۔ اور خاص طور پر اللہ کے حکم سے سرتابی کرنے والے، اللہ تعالی کے بتائے ہوئے احکام سے منہ پھیر لینے والے، اللہ تعالی کی بتائی ہوئی آیات اور احکام کو نہ ماننے والے، انکار کرنے والے جتنے ہیں مجرم، اس دن تم دیکھیں گے ڈرتی ہوئی حالت میں، مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا، کیا کہیں گے وہ لوگ؟ ڈرتے ڈرتے، لرزتے لرزتے، کانپتے کانپتے کیا کہیں گے؟ ہائے افسوس، ما لہذا الکتاب، ارے کیا ہوا اس اعمال نامے کو، کیا ہوا ان صحیفے اعمال کو، ان صحف اعمالیہ کو کیا ہوا؟ عمل کے ان صحیفوں کو، اعمال کے ان رجسٹرات کو، اعمال کی ان کردیوں کو اور اعمال کے ان کھاتوں کو، اما فی یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، یعنی کیا ہوا ہے ان چیزوں کو؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، یہ نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑتی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑتی، الا احصاها، مگر ہر چیز اس میں ہاں محفوظ ہے، گنتی میں ہے، اللہ کے شمار میں ہے، اللہ تعالی کے گھیرے میں ہے۔ یوم تری المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ عمل کیے گے وہ حاضر رہے گا، غائب نہیں رہے گا، حاضر رہے گا۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، آپ کا پروردگار ظلم کرنے والا نہیں۔ تو وہ دن جس دن وہ اعمال کھول دیا جائے گا، اسی لیے اس کو یوم النشور کہتے ہیں۔ نشور کے معنی کھولنا، نشر معنی پھیلانا، ناشر معنی پھیلانے والے، ہاں نشور معنی پھیلنا، منشور معنی جس کو پھیلا دیا، کھول دیا گیا۔ یوم النشور، قیامت کے بہت سے نام ہیں۔ طالب علم کے زمانے میں کوئی لگ بھگ 100 کے قریب نام میں نے جمع کیے تھے، اب تو اتنے نام بھی یاد نہیں ہیں، کچھ چند ایک نام یاد، مگر ان ناموں میں سے ایک نام یوم النشور بھی۔ تو اس دن اعمال کھول دیے جائیں گے، پھیلا دیے جائیں گے، دکھا دیے جائیں گے، اگرچہ ان کی وسعتیں بہت ہوں گی، زمین سے لے کر آسمانوں تک یہ وہ صحیفے پھیلے ہوئے ہوں گے، وسیع تر اور بہت زیادہ بڑے معلوم ہوں گے، لیکن اللہ تعالی جب اس حساب کو آسان کرنا چاہیں گے تو بہت آسان کر دیں۔ کیسے محفوظ ہوتی ہیں ساری چیزیں؟
سینکڑوں نے ہزاروں چیزیں، ہزاروں نے لاکھوں چیزیں، لاکھوں نے کروڑوں چیزیں، رات کی اندھیریوں میں کیے ہوئے اعمال، دن کے اجالوں میں کیے ہوئے افعال، تنہائیوں میں کیے ہوئے اشغال، آخر یہ سب کس طریقے سے محفوظ رہتا ہوگا؟ آج کے دور میں جبکہ کمپیوٹر والا دور کہلاتا ہے، ہر چیز آسان ہو گئی ہے سمجھنے میں، چھوٹی سی بس ایک چھوٹی سی پٹی ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں حروف اور الفاظ اس میں محفوظ ہوتے ہیں۔ ادھر بٹن آن کیا اور ادھر آپ سارے نقشے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، کوئی چیز مشکل نہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ارے وہ جزا کا دن بالکل وعدہ شدہ، وقت موعود ہے، مقررہ ہے، وہ تو بالکل برحق ہے، قطعی ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ آپ دیکھیں گے کہ آدمی جب بات کرتا ہے تو ایک صورت ہے اس کی زبان سے بات نکلنا، الفاظ اور کلمات کا نکلنا، اور ایک ہے اس کا ریکارڈر کے اندر ٹیپ ہو جانا، ٹیپ ریکارڈر میں محفوظ ہونا، اور ایک ہے پھر انہی الفاظ کو سننے کے لیے، بعین ہی انہی الفاظ کو سننے کے لیے پھر جب آپ بٹن آن کر دیتے ہیں اپنی اس کی متعلقہ سطح پر لا کر، تو پھر وہ چیز آپ کے سامنے من وانجو کی تو آ جاتی ہے۔ تو حضرت ارشاد فرماتے تھے یہ جو اپنی زبان سے کلمات کے نکلنے کا موقف ہے، یہ دنیا ہے جہاں انسان کسی کام کو کر رہا ہے، اس کا صدور ہو رہا ہے، کسی کام کا صادر ہونا کہا جاتا ہے، کسی کام کا کیا جانا کہا جاتا ہے، کسی کام کا ہونا کہا جاتا ہے یا کرانا کہا جاتا ہے۔ صدور فعل، صدور عمل، بات نکلتی ہے، کام کرتا ہے آدمی، یہ دنیا کی مثال ہے۔ اور ٹیپ ریکارڈ کے اندر بات کا محفوظ ہو جانا یہ قبر کی مثال ہے، عالم قبر میں محفوظ، عالم برزخ میں، عالم قبر میں وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے جیسے ٹیپ ریکارڈر میں بات محفوظ ہوتی، ایسے ہی عالم برزخ میں ہماری یہ ساری فکریں، سارے اعمال، ساری شکلیں، ساری حیاتیں، سارے افعال، ساری صفات، سارے اپنے احوال اعمال، جو کچھ ہم کر رہے ہیں سب کا سب محفوظ ہوتا ہے، چاہے آپ اچھا کریں چاہے برا کریں، مگر ہوگا محفوظ برابر۔ پھر جب آپ آن کرتے ہیں شروع کر دی تو پھر منون بات آپ سنتے ہیں، تو یہ تیسرے مرحلے میں ظاہر ہونے والی جو شکل ہے اس کو حشر والا نظام، آخرت والا نظام، تیسرا نظام کہا جاتا ہے۔ مثال ہے ایسے ہی ایک اور مثال دیتے تھے حضرت، دنیا، قبر اور آخرت، عالم تین بتاتے تھے حضرت، سینکڑوں ہیں عوالم، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے حضرت خاص طور پہ فرماتے ہیں کہ عالم تین ہیں، ایک عالم ہے دنیا، دوسرے عالم ہے قبر اور برزخ، اور تیسرے عالم ہے آخرت۔ فرماتے تھے کہ جیسے کوئی شخص بیج لیا، بیج کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا زمین تک لے گیا، اس کو بولتے ہیں دنیا، زمین میں چھپا دیا، دفنا دیا، اس کو کہتے ہیں برزخ، پھر اس کے بعد اس کا درخت کی صورت میں نمودار ہونا، اس کو کہتے ہیں آخرت۔ اسی طرح آدمی جو کچھ کرتا ہے، چاہے وہ سوچ رہا ہو چاہے وہ کر رہا ہو، چاہے اس کا تعلق بھلائی سے ہو چاہے اس کا تعلق برائی سے ہو، وہ ساری چیزیں زندگی کی آخری سانسوں تک اس کا تعلق وہ دنیا سے شمار ہوگا، یہ جب اس کو دفن کر دیا جائے گا یا جہاں اس کی روح رکھی جائے گی وہ عالم قبر کہلائے گی۔ بعض مرتبہ لوگ سونا نہیں ملتا،
بعض مرتبہ لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ صاحب قبر کہاں ہے، صاحب قبر اوپر کیا ہے؟ جی ایک آدمی ہے، اس کو شیر کھا گیا، اب کہاں ہے اس کی خبر، کہاں ہے سوال، کہاں ہے جواب، کہاں ہے حساب، کہاں ہے کتاب، کہاں ہے؟ ہاں ایک آدمی کو جلا دیا گیا، راگ بہا دی گئی، کہاں ہے خبر، کہاں ہے سوال، کہاں ہے جواب، کہاں ہے؟ ایک آدمی ہے جس کی راگ کو ہوا میں اڑا دیا گیا، دنیا کے ملکوں میں پھرا، کہاں ہے خبر، کہاں ہے سوال، کہاں ہے جواب، کہاں ہے حساب، کہاں ہے کتاب، کہاں ہے؟ اس طرح کے سوالات رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو اس بات کو سمجھیے، یہ جو عام طور پر جو قبر نظر آتی ہے نا، یہ صورت قبر ہے، اصل قبر نہیں، قبر کی صورت ہے، وہ صورت قبر بولتے ہیں۔ حقیقت قبر کیا ہے؟ جہاں پر اس کی روح نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جہاں اس روح کو رکھنا اللہ کا منشا ہے، وہ ہے اس کا مسکن۔ بس وہی ساری چیزیں ہوں، چاہے کوئی دنیا کے کسی حصے میں رہے، کسی حالت پر رہے، مگر اللہ تعالیٰ کے گھیرے سے ہٹ نہیں سکتے۔ ان اللہ بکل شیء محیط، اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے، اللہ تعالیٰ سب سے باخبر ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کے ظاہری حصوں میں بھی آنے والی چیز کو اللہ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کے اندرون اور بطون میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے تعلیم دینے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو ایک دعا سکھائی، بڑی پیاری دعا ہے، اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک کر دے، نفاق سے پاک کر دے۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق وَأَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَاءِ، ہمارے عمل کو دکھاوے سے پاک کر دے، وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكِذْبِ، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے، اس زبان پر کبھی جھوٹ نہ آنے پائے، وَأَعْيُنَنَا مِنَ الْخِيَانَةِ، اور اے اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دیجئے، اے اللہ بس خیانت کی بدبو ان آنکھوں میں نہ آنے پائے، وہ نجاست اے اللہ وہ مجھے لگنے نہ پائے۔ انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ ظاہر و باطن کو جانتے ہیں، چاہے آنکھوں کی بات ہو یا دلوں کی، ظاہر کی بات ہو یا باطن کی۔ تو ایک ہے عالم دنیا، اور ایک ہے عالم قبر اور برزخ، دنیا اور آخرت کے بیچ کا درمیانی عالم جس میں کچھ وقفہ ہے، اس کے بعد آخرت والا عالم رونما ہوگا۔ اور تیسرا عالم آخرت ہے۔ البتہ فرق کیا ہے معلوم، یہاں ٹیپ ریکارڈر کے اندر ایک چیز جن الفاظ کے ساتھ تھی وہی الفاظ نکل دیں، آخرت میں صرف الفاظ نہیں نکلیں گے، الفاظ کے ساتھ شکل نکلے گی، صرف الفاظ نہیں نکلیں گے۔ مثال کے طور پر اگر سبحان اللہ میں نے کہا تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں صرف سبحان اللہ نکلے، بلکہ وہاں شکل نکلے گی، یعنی جنت میں درخت نکلے گا۔ اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ صاحب ایقان تھے اور بہت زیادہ سلامت فکری موجود تھی تو پوری قوت سے فرماتے تھے، اگر جی سبحان اللہ، آدمی کیا کہتا ہے سبحان اللہ کہتے ہی جنت میں درخت لگ جاتا ہے، پڑھتے ہیں نا آپ، سنتے ہیں، حضرت ایسا نہیں بولتے تھے، سبحان اللہ جنت میں درخت لگ گیا، لگ جائیں گا نہیں بولتے تھے، لگ گیا، سبحان اللہ جنت میں درخت لگ گیا، الحمدللہ جنت میں درخت لگ گیا،
لا الہ الا اللہ، جنت میں درخت لگ گیا، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے حضرت اس قوت یقین کے ساتھ دنیا کو آشنا کر دے۔ تو یہاں الفاظ ہیں اور انسان کے اعمال ہیں، یہاں جو الفاظ اور عمل یہاں پر موجود ہیں دنیاوی اعتبار سے، قبر میں خاص برزخی اعتبار میں ساتھ ہوں گے، حشر میں آخرت کے اعتبارات سے ساتھ ہوں گے، اور جنت میں اعلیٰ ترین کوالٹی کے ساتھ ہوں گے۔ بڑے عجیب مثال دیتے تھے حضرت، کیوں کہتے تھے بھائی دیکھو بھائی، ایک ہے سوار ایک ہے سواری، آپ کو یہاں سے آپ کو جی سعودیہ جانا ہے، تو اب یہاں سے آپ سائیکل پر گئے جی کہاں تک؟ مسجد تک۔ مسجد کے پاس سے آپ نے لے لیا رکشا یا آٹو، کہاں تک؟ بس اسٹینڈ تک۔ بس اسٹینڈ کے پاس آپ سوار ہو گئے بس پر اور آپ اترے حیدرآباد میں، وہاں بس سے اتر کر وہاں آپ نے لی ٹیکسی اور وہاں سے گئے بمبئی کو اس ٹیکسی کے ذریعے سے۔ ایک جگہ سائیکل بدلی، ایک جگہ رکشا بدلا، ایک جگہ آٹو بدلا، ایک جگہ ٹیکسی بدلی، اور وہی 4 جگہ تبدیلیاں ہوئی، تو آدمی ایک ہی ہے یا 4 ہے؟ سواریاں بدلتی ہیں، سوار نہیں بدلتا۔ ایسے ہی اللہ پاک یہ ہر آدمی کو چند مراحل سے گزار دینے کے بعد اس کو آخری مرحلے میں پہنچا کے اس کو اعلیٰ ترین بنا کے چھوڑ دے دے، سب سے اونچا بنا دے۔ اب یہاں ہمارا جو جسم ہے وہ دنیاوی جسم کہلاتا ہے، خبر میں بھی جسم ہوگا مگر برزخی جسم کہلاتا ہے، جیسا وہاں کی شایا نشان ہے۔ پھر حشر کا جسم ہوگا، وہاں کی شایا نشان ہوگا۔ پھر جنت میں جو جسم ہوگا پھر اس جسم کی شان ہی نرالی ہوگی۔ پھر وہاں آدمی کو حوادثات پیش نہیں آئیں گے، الجھنیں پیش نہیں آئیں گی، پریشانیاں نہیں ہوں گی اور دشواریاں نہیں ہوں گی، جی فکر و غم لاحق نہیں ہوں گے، آرام کی زندگی ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے نا قیامت کا بالکل پکا ہے، ہوتا ہو، لیکن آدمی کو یقین نہیں آتا نا، یقین نہیں آتا۔ ہم لوگ بے یقین لوگ ہیں، الا ماشاءاللہ اللہ پاک کسی کے سینے کو یقین کے انوار سے معمور کر دے۔ اب یہ عام طور پر صورتحال بڑی بے یقینی کی چلتی ہے، بابر بائش کوش کی عالم دوبارہ نہیں۔ ارے بھائی جو کچھ مزے کرنا ہے یہیں کر لو یار، کہاں کی قبر، کہاں کا حشر، کہاں کی برزخ، کہاں کی حقیقت، کہاں کی آخرت، کیا لے کے بیٹھے، کہاں کی جنت، کہاں کی جہنم، سب ڈرانے دھمکانے تو شوق دلانے کے باتیں ہیں، اچھے برے اعمال کے لیے تھوڑا سا سمجھانے کے لیے نعوذ باللہ۔ ایک طبقہ جو ہے نا، بالخصوص ایک طبقہ ایسا ہے جو اس طرح مختلف قسم کی لغزشوں اور کوتاہیوں اور بڑی بے فکری اور بد فکری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یقین بہت ضروری ہے۔ البتہ حضرت اس کو سمجھانے کے لیے خاص بات بھی فرماتے تھے، وہ یہ کہ ایک بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے، رحم امرأت میں، ماں کے رحم میں، عورت کے رحم میں جو بچہ جنینی شکل صورت میں ہے، رحم میں موجود ہے، وہ چند ہفتے نہیں، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے اس پر گزر چکے ہیں، وہ اپنی ایک چھوٹی سی دنیا رکھتا ہے، رحم کی ایک چھوٹی دنیا رکھتا ہے، اور وہ اسی کو اپنی بہت سب سے بڑی دنیا سمجھتا ہے۔ اب اگر اس کو کوئی اعلیٰ ایجاد ہو جائے، اس کو کوئی بات سمجھا دی جائے، یا آپ اس کو کسی صورت سے سمجھانے کی کوشش کریں اور اس کو سنوا دیا جائے اور اس کو سمجھ میں آ جائے اور یوں کہا جائے کہ اے بچے
تو جس دنیا میں ہے وہ دنیا بہت تنگ و تاریک ہے. تجھے ایک دنیا سے سابقہ پڑے گا جو اس دنیا کے مقابلے میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں وسعتیں رکھے گی. جس دنیا کو تو دیکھ رہا ہے تیری یہاں سمتیں بہت محدود اور محصور ہیں، اور جس دنیا میں تو آئے گا اس کی سمتوں اور اس کی جہاد کا تصور بہت ہی زیادہ عرفہ اور اعلیٰ ہے. یہاں تو پرواز بھی نہیں کر سکتا، لیکن جب دنیا کے اندر آئے گا تو تیری پرواز انتہائی عجیب اور نرالی اور اعلیٰ شان کی ہو جائے گی. دیکھ اب تو جس حالت کے اندر ہے اس حالت میں جی بہت محدود پیرایا ہے، لیکن اب اس کے بعد تو جس عالم میں داخل ہوگا وہ ایسا عجیب و غریب عالم ہے کہ وہاں پر ٹرینیں چلتی ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بڑے بڑے درخت ہیں، بڑے بڑے جمادی چیزیں ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں، بڑے بڑے سمندر ہیں اور بڑی فضائیں ہیں. زمین اور آسمانوں کا بڑا نظام ان آدمی کی نظر آتا، سمجھ میں آتا ہے. اے بچے تو جس دنیا میں ہے وہ بہت معمولی سی دنیا ہے. بیٹے کیا خیال ہے تیرا؟ کیا کہتا ہے وہ؟ میں نہیں جانتا دنیا کچھ، میں جس دنیا سے واقف ہوں بس یہی ہے میری دنیا. جیسے وہ بچہ بے یقین رہتا ہے، اس کو دنیا کی ان ہزاروں لاکھوں وسعتیں اس کے سمجھ میں نہیں آتی ہے. جس طرح اس جنینی بچے کو سمجھ میں نہیں آتی، ایسے ہی اس دنیا میں آدم کے بچے اور حوا کی بچی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہ بھی آخرت کے مقابلے میں ویسے ہی ہے جیسے اس دنیا کے مقابلے میں عورت کا رحم اور جنینی زندگی کا ماحول. لیکن جب وہ باہر آئے گا، رحم سے باہر آ جائے گا، تو اس کو یقین آئے گا کہ ہاں ابا نے سچ کہا تھا، امی نے سچ کہا تھا، چچا نے سچ کہا تھا، تایا نے سچ کہا تھا، میرے استاد نے سچ کہا تھا، ذمہ دار نے سچ کہا تھا. آدمی کہتے ہاں سب اب آیا یقین، جب تو نہیں آیا تھا. جس طریقے سے اس بچے کو یقین نہیں آتا اس دنیا کی وسعتوں کا، ایسے ہی آج دنیا کے رہنے والے اہل کفر و ضلال انسانوں کو اور مشرکانہ نظریات رکھنے والوں کو یا الحاد پسند اور دہریے جیسے انسانوں کو اور ایسے ہی خدا کے نافرمان اور باغیوں کو آخرت کا نظام سمجھ میں نہیں آتا. بس وہ یہی کہتے جاتے ہیں کہ ارے بھائی مرنے کے بعد بھی کہیں جیتا ہے کوئی آدمی مٹی میں مٹی مل جانے کے بعد. اللہ پاک نے کہا کہ نہیں، برابر ہو کے رہے گا. یا ایھا الناس، ہاں اگر دم ہے کہ اس آخرت کو نہیں لانا ہے تو سارے مل کے سارا زور لگاؤ. ہاں امریکہ کی طاقتیں، رشیا کی طاقتیں، مشرق کی طاقتیں، مغرب کی طاقتیں، شمال اور جنوب کی طاقتیں، بڑے بڑے فرما رواؤں کی طاقتیں، جتنی مصنوعاتی اور مصنوعی قسم کی اور جتنی قوتوں کے ساتھ آدمی ابھرتا ہے ابھرے اور کوشش اس بات کی کرے کہ قیامت اور حشر نہ ہونے پائے. اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کچھ بھی کر لو، ان وعد اللہ حق، بات تو اپنی جگہ پر بالکل پکی ہے، میرا وعدہ ہے، ٹلتا نہیں ہے. وقت موعود آئے، ان اجل اللہ لآت، اللہ کا وہ مقررہ وقت آنے والا ہے. ان اجل اللہ لآت، بلا شبہ وہ وقت موعود و مقرر آئے گا. اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ اس آخرت کے اس یقین کو ہم پیدا کریں، اور ہم جو کچھ حرکت کر رہے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی ہی حرکت کیوں نہ ہو، برابر وہ اپنی ایک جزا رکھے گی اور ایک صورت اور حقیقت لے کے آئے گی. سورہ زلزال میں آخری ٹکڑے میں اس کا بیان کیا گیا ہے. کیا فرمایا گیا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، جو شخص ایک ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گا، یرہو، اس کو دیکھے گا.
یراہو میں مفسرین فرماتے ہیں کہ رؤیت سے وہ لفظ ہے، بولے وہ چیز آنکھوں کو نظر آئے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی بھلائی کریں گے تو دیکھے گا آدمی۔ چاہے آپ ایک تسبیح پڑھیں، چاہے آپ ایک بار استغفار پڑھیں، چاہے آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، چاہے آپ ایک چھوٹا سا عمل کر لیں، رات کے اندھیروں میں آپ کسی یتیم کی دستگیری کریں اور اس کو کسی بے سہارے کو سہارا دے دیں، کچھ بہرحال آپ چھوٹی سی چھوٹی بھی نیکی کریں گے تو برابر اللہ پاک اس کو جانتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھیں گے۔ ہاں، اگر کوئی شخص سبحان اللہ کہتا ہے تو درخت لگتا ہے، اور اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو ہو سکتا ہے حور بن جائے۔ حضرت فرماتے نماز حسن عمل سے حسین ہو اتنی کہ شکل دے تو وہ جنت کی حور ہو جائے، ہو سکتا ہے۔ بعض انسانوں کے اعمال دودھ کی شکل میں آئیں گے، بعض انسانوں کے عمل شہد کی شکل میں ہوں گے، انسان کے بعض عمل شراب کی شکل میں ہوں گے، انسان کے بعض عمل حور و غلمان کی شکل میں ہوں گے، انسان کے بعض عمل درختوں کی شکل میں ہوں گے، اور انسانوں کے بعض عمل ہیروں اور موتیوں کے محلات اور خیموں کی شکل میں ہوں گے۔ جیسے حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص، بہت پیاری بات ہے، جیسے اگر کوئی شخص مغرب سے لے کر عشاء تک مسجد میں ٹکا اور جمع رہے، مغرب سے لے کر عشاء تک نفلی اعتکاف کے خیال سے، نویت سنت الاعتکاف بول کے داخل ہو جائے، مغرب سے عشاء تک، مغرب بھی جماعت سے پڑھ لے اور عشاء بھی جماعت سے پڑھ لے، مغرب سے عشاء تک وہ اعتکاف والی حالت پر رہے، دنیاوی باتیں نہ کرے، یا تو تلاوت پہ یا ذکر میں یا دعا میں، یا بغیر دنیا کی باتیں کیے صرف دینی اعتبارات میں مشغول رہے، چاہے ذکر میں، فکر میں، دعا وغیرہ میں۔ جانتے ہیں کیا چیز ملتی ہے اس پر؟ اللہ پاک ایسے شخص کو جنت کے بیچ میں ایک ہی موتی کا کہ گنبد والا محل اللہ تعالیٰ تعمیر کر کے دے دیں، ایک ہی موتی کا گنبد ہوگا، اس محل میں انسان کو رکھا جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی کے سامنے جو چیزیں آنے والی ہیں وہ اس کے در حقیقت اس کی فکر ہی کا ظہور اور اس کے اعمال ہی کے ظہورات ہیں اور اعمال ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک اور عجیب مزے کی بات حضرت فرمایا کرتے تھے، آج جلدی سے سمجھ میں آنے کے لیے، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ نہیں صاحب، وہ یہاں آدمی عمل کیا، یہیں اس کو کچھ جزا مل جانا چاہیے، کچھ اچھا کیا تو کچھ اچھا، کچھ برا کیا تو برا، ختم ہو جانا قصہ۔ تو حضرت ارشاد فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو، ایک آدمی نے ایک برا عمل کیا، مثال کے طور پر قتل کیا کسی شخص کو، ایک آدمی نے ایک آدمی کو قتل کیا، تو سزا میں کیا کرنا چاہیے؟ قتل کی سزا قتل ہے، چلیے ٹھیک ہے، اسلامی حکومت ہو اور حکمرانی اعتبار سے اس جزیے کا نفاذ ہو، فقہا کی اصطلاح میں مختلف جو اصولی پہلو ہیں اس لحاظ سے قتل کی سزا قتل ہے۔ تو ایک آدمی نے ایک کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ تھوڑا یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ برابر نظر آ رہا ہے، لیکن ایک آدمی 10 آدمیوں کو قتل کیا، اب اس کو کیسے سزا دینا؟ بھائی 10 مرتبہ قتل ہونا نا اس کا، اب 10 مرتبہ قتل ہونا نا اس کا، ہوتا 10 مرتبہ قتل، ایک مرتبہ قتل ہوا، قصہ پاک ہو گیا، باقی لوگوں کی سزا کون دیں گے؟ یہ ہوتا ہے۔
اب ایک آدمی نے بہت اچھا کام کیا، آپ نے ایک باغ اس کے انعام میں دے دیا، اور ایک آدمی 1000 اچھے کام کیا، اب اس کو 1000 باغ کہاں سے لاؤ؟ یہاں نہ جزا کے لامحدود ہونے کا اعتبار باقی رہ سکتا ہے، نہ سزا کے لامحدود ہونے کا اعتبار باقی رہ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کی بات بالکل بتائی اور حتمی اور قطعی ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، بلا شبہ اللہ کا وعدہ وہ مقرر بالکل پکا ہے، سچا ہے، برحق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، مگر ہوتا یہ ہے یہ دنیا بڑی، ہاں یہ دنیا، اس میں بڑے عجیب و غریب قسم کے آثار ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی دھوکے باز دنیا ہے، اور عام طور پر آخرت سے جو غفلت ہو جاتی ہے، یا آدمی مال و منال کے پیچھے پڑ جاتا ہے، یا حسن و جمال کے پیچھے پڑ جاتا ہے، یا صرف دنیاوی زندگانی کی رونقوں کے پیچھے پڑتا ہے، جس کو قرآن مجید زہرت الحیات الدنیا کہتا ہے، زخرفات الدنیا کہتا ہے، زخرف القول کہتا ہے وغیرہ۔ یہ در حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز تمہیں دنیا کی زندگانی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ، دیکھو غرور کہتے ہیں دھوکہ دینے والا، غرور کہتے ہیں دھوکہ، مغرور کہتے ہیں جس کو دھوکہ لگ گیا۔ کیا دھوکہ لگ جاتا ہے؟ آدمی بڑا نہیں رہتا، بڑا سمجھ جاتا ہے، ایسا والا آدمی باحیثیت نہیں رہتا مگر باحیثیت اپنے کو سمجھنے لگتا ہے، آدمی رہتا ہے بے حیثیت، اپنے کو سمجھتا ہے باحیثیت، دھوکہ لگ جاتا ہے۔ آدمی رہتا ہے بے علم، سمجھتا ہے با علم، دھوکہ لگ جاتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے وہ صاحب نور ہوں، رہتا ہے وہ صاحب ظلمت، جی، اور سمجھتا ہے کہ میں بانور ہوں، تو دھوکے میں پڑ جاتا ہے آدمی۔ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں مومن ہوں اور اندر سے کچھ اور رہتا ہے، ہاں۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میں موحد ہوں، اندر سے شرکیات اور کفریات اور لغویات بھری ہوئی رہتی ہیں سب۔ اس کو بولتے ہیں ایسا آدمی جو ظاہر کے اعتبار سے یا فکر اور عمل کے اعتبار سے دھوکے میں پڑ جائے۔ اسی لیے اللہ، اور خاص طور پر یہاں دھوکہ دینے والا جو ہے نا، ایک نسبت دنیا کی طرف کی گئی ہے اور دوسری نسبت شیطان کی طرف ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، دھوکہ دینے والا کہیں دھوکہ نہ دے دے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو۔ شیطان دشمن ہے، وہ دشمن، بہت سے دشمن ہیں دنیا میں، 4 دشمن خاص ہیں۔ ہاں، ایک دشمن ہے نفس، اور ایک دشمن ہے شیطان، اور ایک دشمن ہے بری سوسائٹی، برا سماج، اور چوتھا دشمن ہے اپنی بری عادت۔ 4 دشمن ہیں۔ یہ حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بتائی ہے۔ خاص طور پر ان 4 دشمنوں سے اپنے آپ کو بہت بچانا ہے۔ بری عادتیں بھی دشمن ہیں، مختلف انداز کی عادتیں ہوتی ہیں آدمی کو، کسی کو بیڑی کی عادت، کسی کو سگریٹ کی عادت، کسی کو سیندی کی عادت، اور کسی کو سونے کی عادت، اور کسی کو فلان لات، کسی کو فلان لات۔ یہ جو آدمی کی اندر عادتیں پڑ جاتی ہیں، خراب عادت، اچھی عادتیں تو خیر اچھی رہیں گی، لیکن جو بری عادت ہے وہ ہے دشمن۔ اور ماحول برا جو ہوتا ہے نا، وہ بھی برے اثرات لاتا ہے۔ جیسا ماحول ہوتا ہے ویسے اثرات چھوڑتا ہے، ماحول کا اثر برابر پڑتا ہے۔ ماحول بولے تو جو چیز اس کے اطراف ہے اس کو ماحول بولتے ہیں، اسی سے وہ ماحول بنا ہے۔ ما حولہ، جو اس کے اطراف ہو وہ ہے ما حولہ،
اسی کو اردو میں استعمال کرتے ہیں ماحول. تو آدمی کے آگے پیچھے دائیں بائیں کیا کرنا؟ اچھا ماحول رکھنا. ہاں اچھا ماحول رہا تو اثر بھی اچھا پڑے گا. حضرت فرماتے تھے جی موگرے کے باغ میں سے جاتے رہو تو خوشبو آئے گی. جی یہ موگرے کے پھولوں کا اور اس کی کلیوں کا اثر ہے. اور اگر آپ کسی گوبر کے گھڑ کے پاس سے گزر رہے ہوں گے تو اس ماحول کا اثر آئے گا. اگر آپ کوئلے کی کان میں چلے گئے تو وہاں کی کالک لگے گی. اگر آپ چولہے کے پاس دھوئیں کے پاس بیٹھیں گے تو وہ دھواں آپ کو جی آپ سے آ کے جی ملوث ہو جائے گا، خلط ملط ہو جائے گا، بال پراگندہ ہو جائیں گے، کپڑے غبار آلود ہو جائیں گے وغیرہ. اثر پڑتا ہے. جیسی صحبت ہوتی ہے ویسا اثر پڑتا ہے. اسی لیے اپنے ماحول کو اچھا بنانا چاہیے، یا کم سے کم اپنے کو اچھے ماحول میں رکھنا چاہیے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے جی جو یہ کہتے ہیں چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، تمہیں خبر نہیں کہ زمانہ بدل گیا ہو، جدھر ہوا بس ادھر چلو. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پانی ہو، پانی بہ رہا ہو اور اس کے اوپر گھاس کا تنکا ہو. اب آپ اس گھاس کے تنکے سے لاکھ کہیے میاں تو ادھر آ جا تو یہی کہے گا کہ نہیں صاحب نہیں، بہاؤ ادھر ہے، ادھر نہیں آ سکتا. گھاس کے تنکے کی مثال ہے. آپ اس سے لاکھ کہیے کہ میاں تو ادھر آؤ تو نہیں کہتا، بس بہاؤ ادھر ہے، میں نہیں آتا، جا رہا ہوں. چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، بہاؤ ہو جدھر کا، چلا وہ ادھر چلا. ایسے ہی انسانوں کی ایک قسم وہ ہے جو ماحول میں کفر کا ماحول رہا تو کافر ہو گئے، مشرکوں کا ماحول رہا تو مشرک ہو گئے، ملحدوں کا ماحول رہا تو ملحد ہو گئے، بدعتیوں کا ماحول رہا تو بدعتی ہو گئے. جی اور بالکل جی نافرمانوں کا ماحول رہا تو نافرمان ہو گئے. ایک قسم یہ ہے. اور ایک دوسری قسم ہے اپنی جگہ پر اچھے مگر ماحول کو متاثر نہیں کر سکتے. اس کی مثال ایسی جیسے ایک نہر پانی بہا رہی ہو، ایک نہر میں پانی بہ رہا ہو، ایک اچھا خاصا جی پتھر اس کے اندر موجود ہو اس نہر کے اندر، تو آپ پانی کا بہاؤ اوپر سے موجود ہے مگر پتھر کو نہیں بہا پا رہا ہے. وہ دائیں سے بائیں سے اوپر سے بہ رہا ہے، اندر وہ چمکتا دمکتا اچھی حالت پر ہے، لیکن دائیں بائیں اوپر سے پانی بہ رہا ہے مگر اس پتھر کو نہیں بہاتا. تو وہ خود سے تو اپنا جمع ہوا ہے، لیکن وہ اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ کوئی خاص قسم کا انقلاب پیدا کرے. ایسے حضرت فرماتے تھے کہ آدمیوں کی دوسری قسم وہ ہے کہ جو ماحول کسی طرح کا رہے اپنی نگاہ پر پھر بھی یوں تو اچھے خاصے کچھ غنیمت رہ جاتے ہیں، جمے رہتے ہیں. لیکن ایک تیسری قسم کا کام ہے جو ہم لوگوں کا کام ہے. ہم کو اسی مرحلے کی طرف اپنے فکر کو مرکوز کرنا چاہیے. وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی تیز بہاؤ ہو، پانی بہ رہا ہو اور مچھلی جو ہے نا وہ الٹے چڑھنا شروع ہوتی ہے پانی کے بہاؤ میں. پانی کے بہاؤ میں جانے کے بجائے جس طرف سے پانی بہ کے آتا ہے راستہ چیر کر خول بنا کر سرنگ میں داخل ہو کر پانی کے اوپر آتی ہے، اور جہاں سے پانی نکل رہا ہے وہاں تک اپنی قوت کا کرشمہ دکھا دیے. ایسے ہی انسانوں کی تیسری قسم وہ ہے کہ جو جی ماحول کو بدلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. ماحول کو بدلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. بڑے حوصلے کی بات ہے یہ. ہاں مگر یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم دھوکہ نہ کھائیں دنیا کی زندگانی سے. مگر کرتا کیا ہے معلوم ہے؟ یہ بڑا جو شریر ہے نا، شریر ایک دشمن، ان 4 دشمنوں میں سے ایک دشمن وہ ہے جو آیت کے اگلے ٹکڑے میں بیان کیا گیا ہے، ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو تم دشمن بناؤ، دشمن سمجھو، اس سے دشمنی کرو. دشمنی بھی فرض ہے. دشمن سے یعنی شیطان دشمن سے، دشمن جیسے نفس کے دشمنی کرنا ضروری ہے،
نفس سے دشمنی کرنا ضروری ہے، ایسے ہی شیطان سے بھی دشمنی کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بڑے شریر اور بدماش ہوتے ہیں، عجیب عجیب قسم کے ہوتے ہیں۔ طبرانی کی ایک روایت میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاستعداد وغیرہ میں اس کی صراحت فرمائی ہے، ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کام کی باتیں سنو تو چھوٹ جائے گی تو پھر میں بعد میں نہیں بتاؤں گا۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہا ہوں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ درمیان میں کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے، جیسے کوئی قرات بھول رہا ہوں یا رکعت بھول جا رہا ہوں، اور میری قرات میں کچھ خلل اندازی ہو رہی ہے، کیا بات؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک الشیطان، وہ شیطان ہے، یقال لہ خندب، اس شیطان کا نام خندب ہے، تم جی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے لا حول پڑھو اور پھر اس کا دفعیہ کرو۔ مختلف قسم کے وسوسے آدمی کو ستاتے ہیں، ہے نا؟ نمازوں میں وسوسے، تلاوت کے وقت وسوسے، دعا کے وقت وسوسے، کام کاج میں وسوسے، ذکر کرتے وقت وسوسے، نماز پڑھ رہے وسوسے، چوری کا، قتل کا، ڈاکے کا، ظلم کا، ستم کا، گالی گلوچ کا، برا بھلا کہنے کا، مختلف انداز کے جو مظالم ہوتے ہیں ان زیادتیوں کے وسوسے ستاتے ہیں آدمی کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاک الشیطان یقال لہ ولہان، یہ شیطان ہے اس کا نام ولہان ہے، ولہان۔ اگر تفصیل دیکھنا ہے حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیات الصحابہ کا کوئی حصہ بتایا جا سکتا ہے، اس میں موجود ہے تمام تفصیل۔ تو میرے دوستو یہ شیطان جو ہے نا بس دشمنی کرتا رہتا ہے، اسی طرح کے کام کرنا ہے۔ ایک شیطان ہے وہ اس کا نام مدہش ہے، مدہش۔ ان کیا کرتا ہے معلوم؟ دسمیاں علم سیکھا نہ تو بہت سیکھا، تو خالی بیٹھ کے کیا کرتا؟ پیسے نہیں کماتا، علم کے زور پہ کما، علم کے زور پہ پیسے کما۔ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے رے، بتا اس کا نام مدہش ہے، مدہش۔ اب علماء کو، اہل علم کو ہوس کی، حرص کی ترغیب دیتا ہے، پیسہ ہے تو بات کرو یار، نہیں تو کچھ نہیں، پیسہ ہے تو کچھ بات کرو، ارے میاں کماؤ، ہاں بس حرص کی ترغیب دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مدہش ہوا و ہوس اور بالخصوص اہل علم کو حرص اور ہوا کی ترغیب دیتا ہے، اس کا نام مدہش ہے۔ پھر ایک بار آپ کو میں بتا رہا ہوں، ایک بولے تو بھائی جیسے وہ دنیا میں بہت سارے نیکسلائٹر رہتے نہیں، ویسے ان لوگوں کا بھی قصہ ہے، گروپ ہیں ان کے بھی۔ ایک گروپ کا نام اعوان ہے، صاحب اصحاب السلطان ہوتے ہیں، بادشاہ کے اطراف میں بیٹھے رہتے۔ اگر بادشاہ نے پوچھا کہ کیا ہے رے تیرا مشورہ، کیا ہے تو کیا پوچھ رہے صاحب، آپ کا حکم ہونا ہے خالی، بس لیا تلوار مارا گردن والا۔ الاعوان ہے ان کا نام، اس قسم کے رہتے ہیں۔ نرسو تو آپ لوگ جانتے ہیں نا، وہ بھی ایک قسم ہے شیطان کی۔ ساؤتھ انڈیا کے شیطان کو نرسپا بولتے ہیں، اس کو روفیام میں نرسو بولتے ہیں۔ اس کا کام کیا بولے تو اپنی پوجا کرانا، ایمان سے ہٹانا۔ ہاں اگر کوئی اس میں مبتلا ہو گیا تو توبہ کرنا واجب ہے، اپنے ایمان کی تجدید کر لینا، اپنے آپ کو سنبھالا دینا، نہیں تو پھر وہ پھر وہ بگاڑتا ہے اور وہ لتیاں مارتا ہے کہ پھر سنبھلنے کا نام نہیں لیتا۔
لال بیگ شیخ صدو بھی وہی قسم، ان کا نام مسلمان جی، کام کفار کا، اس کا نام بھی نافرمانوں کا، کام بھی نافرمانوں کا، قسم وہی۔ تو یہ عجیب غریب قسم کا ہے۔ ایک شیطان ہے، اس کا نام بطر ہے، بطر، احادیث کی روشنی میں۔ اس کا کام کیا ہے بولے تو یہ جو خدا نخواستہ کسی کے گھر کسی کا انتقال ہو گیا اور کچھ نقصان ہو گیا، خاص طور کوئی وفات پا گیا اور کوئی میت ہو گئی، کوئی بچہ بڑا مر گیا، تو اب وہ بال نوچنے لگا، گریبان پھاڑنا، بال نوچنا، سر مارنا، سر کو پٹکنا، کپڑے پھاڑ دینا اور چیخنا چلانا، اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرنا، اس کا نام بطر ہے، بطر۔ تو اپنے پورے گروپ کے ساتھ اپنا کام کرتا رہتا، جیسے انسانوں میں رہتے نا یہ، ہاں توالد ہے، تناسل ہے، شادی بیاہ ہے، کاروبار ہے، آنا ہے جانا ہے، حکومت ہے، گورنمنٹ ہے، یہ گروپ ہے، وہ گروپ ہے، ویسے ان لوگوں میں بھی ان کی بھی میٹنگ ہوتی، ہم لوگوں کی جیسی میٹنگ ہوتی نا، ان لوگوں کی بھی میٹنگ ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ، خدا نخواستہ نعوذ باللہ تکلیف پہنچانے کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر مشورے دے رہا تھا، وہ شیطان ہی تھا۔ ہاں میں بھی ایک کمزور اور ضعیف آدمی ہوں، آپ کی اجازت ہو تو بیٹھ جاتا ہوں، بولے تو بیٹھ آتا ہے۔ اس کے بعد دارالندوے میں حضور نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش ہوئی۔ کوئی بائی کاٹ کا مشورہ دیا، کوئی کھانا بند کرنے کا، کوئی ملک بدر کرنے کا، کوئی شہر بدر کرنے کا، کوئی مختلف قسم کے مشورے ہوئے، اس میں ایک مشورہ یہ بھی یہ کام کرتا ہے وہ۔ تو بطر کیا کرتا ہے یہ، ہاں واویلا مچاتا، اوہو بکا کراتا جی، اور رونے دھونے پہ آمادہ کرتا، چیخنا چلانا، گریبان چاک کرنا، اپنے دامن کو رفو کر لینا اور بال نوچ لینا اور اپنا وہ دکھڑا سنانا کہ جیسے اب ہاں حضرت فرماتے تھے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی یہ کہنا چاہتا ہے یا وہ عورت اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہی ہے، اے اللہ آپ نے جو فیصلہ کیا وہ غلط تھا، مجھ سے پوچھ کے کرنا چاہیے تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسے ہی اگر کسی آدمی، حضرت فرماتے تھے اگر کسی آدمی کو اللہ پاک نے کوئی خاص منصب عطا فرمایا، کوئی خاص اللہ تعالیٰ نے فضل اور کمال عطا فرمایا، کوئی خاص خوبی عطا فرمائی اور کسی دوسرے انسان کو وہ چیز میسر نہیں آئی، اور آدمی اگر یہ سوچ رہا ہے کہ اس کو وہ چیز ملی کیوں، مجھے وہ چیز کیوں نہیں ملی اور اس کو وہ چیز کیوں ملی، اگر کوئی آدمی یوں سوچ رہا ہے حاسدانہ اور باغیدانہ نقطۂ خیال سے اور اب فکر کے اعتبار سے یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں اس کو نہیں ملنا تھا مجھے ملنا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ مناسب نہیں ہے، اللہ نے یہاں کو فیصلہ کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ کر لینا چاہیے، نعوذ باللہ۔ ارے بھائی اس دنیا میں کوئی امیر رہتا ہے، کوئی غریب رہتا ہے، غریب کو شکایت کا کیا حق ہے؟ امیر کو اللہ پاک نے امیری عطا فرمائی، غریب کو اللہ تعالیٰ نے غریبی عطا فرمائی۔ اور کام کی بات یاد رکھیے، فضائل صدقات میں بھی غالباً کچھ اشارات اس کے موجود ہیں، تفصیل تو اس ضمن میں ہم عرض نہیں کر سکتے، لیکن انتہائی کام کی بات وہ یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو خاص طور پر چاہتے اور پسند کرتے ہیں تو اس کو ایمان کی حالت پر محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر اس کا ایمان اس حالت میں محفوظ رہتا ہے کہ اس کے پاس کچھ امیری اور مالداری اور دولت رہے، پھر اس کا ایمان سلامت رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تھوڑی فراخی دے دیتے ہیں تاکہ اللہ کا وہ بندہ معمول اور محفوظ رہے اور بحالت ایمان رہے۔ اور اگر اللہ پاک کو منشا یہ ہے کہ ہاں نہیں میرے اس بندے کو رکھنا تو ہے ایماندار، لیکن اگر میں دے دیا کچھ پیسے تو اب یہ سرک جائے گا حدوں سے،
ہاں حد فاندہ، جب تک کہ پیسہ نہیں ہوتا آدمی جی ذکر میں بھی ہے، تلاوت میں بھی ہے، دعا میں بھی ہے، آہوزاری میں بھی ہے، ہاں رو رہا ہے، دھو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، ذکر فکر کے دعوت دے رہا ہے، جب تک کہ غریب غریب رہتے. آج جہاں ذرا سا مال آنا شروع ہوا تو آپ سب چھوڑ چھاڑ، اب وہ عداوت اور بغض، سرکشی، دشمنی یہ اور وہ شروع کر دیتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر اللہ پاک کو یہ منظور ہوتا ہے کہ اس کو غربت کی حالت پر رکھ کر ایمان کے ساتھ محفوظ رکھا جائے تو اس کو غریبی بھی ہی پہ رکھتے ہیں تاکہ اس کا ایمان کم از کم محفوظ ہو جائے. اسی لیے نہ غریبی قابل شکوہ نہ امیری قابل شکوہ. امیری اور غریبی بنیادیں امیر اور غریب نہیں، بنیاد ایمان اور بے ایمانی. ہاں حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو یہ کیا امیر کیا غریب، ایک بس میں جا رہے ہیں کچھ لوگ، ٹکٹ غریب نے بھی لیا، ٹکٹ امیر نے بھی لیا، رفتار سواری ایک ہی، رفتار ایک ہی، منزل ایک ہی، ٹکٹ سبھی نے لیا. امیر وہ جو سیٹ ملی، غریب وہ جس کو سیٹ نہیں ملی. کیا پریشانی ہے؟ غریب کون ہے؟ جس کو سیٹ نہیں ملی بیٹھنے کے لیے. امیر وہ جس کو سیٹ مل گئی. تو کیا یہ امیری غریبی سے کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ امیری اور غریبی سے متعلق نہیں ہے، مسئلہ ایمان اور بے ایمانی سے متعلق ہے. تو بھئی یہ شیطان جو ہے نا یہ برابر اپنی دشمنیاں نکالنے کی کوشش کرتا ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، دشمنی کرتا ہے برابر. ایک مرتبہ ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان مل گیا ہے ایک مرتبہ. آپ نے کہا ارے بد نصیب بدقسمت شیطان ملعون، یہ تیرے دوستاں کون کون ہیں بول سکتا کیا ہے؟ کس کس کو چاہتا رہے تو بول سکتا کیا ہو؟ میں کہا ہاں بولتا ہوں سرکار. اب آپ پکڑے بعد نہیں بولنے کا کیا ہے، بولتا ہوں. تو یوں کہا کہ اے اللہ کے رسول، جن کو میں بہت چاہتا ہوں اس میں سے ایک ہے الامام الجائر، ظالم مقتدا، قوم کا وہ پیشوا جو ظلم اور ستم ڈھا رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، بے انصافی سے کام لے رہا ہے. یہ اور قوم کا بڑا سمجھا جاتا ہے لیکن ظلم اور زیادتی کا شکار ہے، ظالم بنا ہوا ہے، مقتدا بنا ہوا ہے. الامام الجائر حدیثوں میں ہے، حدیث کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. الامام الجائر، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے الاستعداد میں یہ روایت نقل کی ہے. اور ایک فرمایا کہ صاحب میرے کو بڑی خوشی ہوتی صاحب ایک دوسرے آدمی سے. تو کون سا آدمی ہے وہ؟ بہت چاہتا ہوں صاحب وہ آدمی کو. تو یہ جو آدمی یہ مغرور ہوتا صاحب، متکبر، اس کو بہت پسند کرتا ہوں میں. کبر والا جو ہوتا ہے نا، ہاں وہ متکبر مغرور آدمی. تکبر جو ہے نا ایک صفت ہے، بڑا پن بتانا. متکبر جو ہے نام ہے، تکبر صفت ہے. متکبر کس کا نام ہے؟ اللہ میاں کا. ہاں پڑھتے رہتے نا آیا تھا آپ لوگ، العزیز الجبار المتکبر. تو اب اگر وہ متکبر ان کا نام اپن چھین لینا چاہے تو اب جوتے نہیں کھاتے. بھائی ان کا نام ہے، تکبر ان کی صفت ہے، ان کے لیے زیب دیتی ہے سروری زیبا فقط الذات بے ہمتا ہے. تو اب اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی شخص کبریائی کی میری چادر کو چھیننا چاہتا ہے وہ میری زمین سے نکلنا، میرے آسمان سے نکلتا دم میں دم ہے اس کے زمین و آسمان سے نکلنے کے لیے نہیں نکل سکتے. الکبریاء ردائی، جی جو آدمی اس چیز کو لینا چاہتا ہے فَلْيَخْرُجْ مِنْ أَرْضِي وَسَمَائِي، وہ میری زمین اور آسمان سے نکلے گا نہیں.
تو یہ غرور جو ہے نا، یہ اگر کوئی مغرور ہے تو اس غرور کو دور کرنا فرض ہے، اور غرور حرام ہے، جیسے سیندی حرام ہے، جیسے شراب حرام ہے، جیسے کتا کھانا حرام ہے، جیسے خنزیر سور کھانا حرام ہے، اسی طریقے سے تکبر بھی اپنے پاس رکھنا حرام ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا، وہ آدمی خوشبو بھی نہیں مل سکتی اس کو، اندر داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور جنت کی جو خوشبو آتی ہے 500 سال کے فاصلے سے آتی ہے، اور 500 سال کا فاصلہ مطلب زمین سے لے کر آسمان تک کا 500 برس، جو بھی اس کے دن اور گھڑیاں اور صدیاں۔ شیطان کیا کرنا ہے؟ اب شیطان سے دشمنی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ شیطان کو دشمن سمجھنے کا تعلق تو فکری اور عقیدے کے اعتبار سے کہ بھئی ہمارا دشمن ہے سمجھنا ہے، عملی طور پر اس کو دشمن بنانے، دشمن سمجھنے، اس سے دشمنی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے دشمنی کا طریقہ یہ ہے کہ ہم عدل سے کام کریں، ظلم سے کام نہ کریں، ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ ہم تواضع سے کام لیں، تکبر اور غرور سے کام نہ لیں۔ اگر غرور سے کام لیں گے تو شیطان کو ہو جائے گی خوشی، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شیطان یہ کہنے لگا۔ دوسری بات، تیسری بات اس نے یہ کہی، مالداروں سے میرے کو بڑی محبت ہے صاحب، الغنی الغنی الذی، یعنی ایسا وہ لا یبالی من این یکتسب من المال وفی ماذا ینفق۔ فرمایا، اس نے یہ بات کہی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب یہ جو مالدار ہے نا، مالدار ایسا مالدار جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ مال کہاں سے لا رہا ہوں، اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ مال کہاں بھیجا رہا ہوں۔ الغنی الذی لا یبالی من این یکتسب من المال وفی ماذا ینفق، کہاں سے کما رہا ہوں، کہاں سے خرچ کر رہا ہوں، اگر اس بارے میں بالکل بے پرواہ ہے تو فرمایا، یعنی مطلب حلال حرام کی کچھ تمیز نہیں ہے، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز۔ فرمایا تو شیطان نے یہ بات کہی آقا سے کہ سرکار وہ آدمی میرے کو بہت پسند آتا، اور ایک چوتھے آدمی کا نام لیا، چوتھے شخص کا لگا۔ ایک ہی روایت کے حصے ہیں، یہ بہت کئی روایتیں نہیں ہیں آپ سے جو بول رہا ہوں میں، ایک روایت کے پہلے جز کا پہلا جز ہے، بہت لمبی روایت ہے، اس میں سے مجھے زیادہ بولنا نہیں ہے، صرف ایک دو تین باتیں ذکر کر دینا ہے۔ فرمایا، العالم الذی یصدق الامیر علی جوری، وہ علم رکھنے والا صاحب علم فضل آدمی جو کسی امیر کی، کسی کبیر کی، کسی مال و دولت کے رکھنے والے کی، کسی اغنیا انسان کی یا مال و دولت کے والوں کی، ان کے ظلم اور جور کے کیے جانے کے باوجود ان کی تصدیق اور تائید کرتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، میرے کو وہ بڑا پسند ہے نا، ظلم کی جو تائید کرانا میرے کو بڑا پسند آتا ہے۔ ہاں، یعنی اگر کوئی ظالم کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، مار دھاڑ کر رہا ہے، مار رہا ہے، اور شیطان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ تھی مارنا تھا اور مارنا تھا، اس طریقے سے یصدق الامین علی جوری، متعلقہ آدمی وہ جور کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے تو یہ تصدیق و تائید کرتا ہے۔ تو یہ شیطان جو ہے نا ان چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ جتنی چیزیں شیطان کو پسند ہے نا اس کو اپن ناپسند کر لینا۔ اللہ تعالیٰ کو چاہنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں چاہنا ہے، ہم اللہ کے محبوب ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رضا ہم کو ملنا ہے، تو آسان طریقہ ایک یہ ہے
کہ اسی قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں ہمارے ذمے میں یہ بات عائد ہوتی ہے کہ ہم شیطان سے دشمنی کریں. اور اس کی بہت سی شکلیں ہیں. اس کی ایک شکل یہ ہے کہ وہ جس چیز کو پسند کر رہا ہے اس چیز کو ہم ناپسند کریں. وہ جس چیز سے محبت کر رہا ہے ہم اس سے بغض رکھیں. وہ جس چیز سے قریب ہونا چاہتا ہے ہم اس سے دور کر دیں. وہ ہمارے پاس گھسنا چاہتا ہے ہم اس کو گھسنے نہ دیں. ایسے ہی اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی کہی کہ جن لوگوں کو میں پسند کرتا ہوں جو میرے محبوبین ہیں اور بڑا ان حبی نسبت کا تقاضا رہتا ہے ان لوگوں کے ساتھ، میں کہ اللہ کے رسول وہ محتکر ہے. محتکر فرمایا کہ یہ جو مال کی بلیک مارکیٹنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ان سے بڑا میرا رشتہ ہے صاحب. بولتا حدیثوں میں آپ نے پڑھا ہوگا نا، المحتکر ملعون، بلیک مارکیٹ کرنے والا ملعون ہے. ملعون الاحتکار فیہ لعنہ، احتکار میں لعنت ہے. یعنی مال کو غیر ضروری طور پر روکے رکھنا اور لوگوں سے غلط نفع اٹھانا، بے محل ناجائز فائدے اٹھانا، اس چیز کو حرام قرار دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. شیطان نے کہا ایسے لوگ میرے کو بہت پسند آتے ہیں صاحب. ہمارا ایسے ہی بدکار آدمی ہے. آکل الربا، سود کا کھانے والا بھی ہے سرکار اسی میں. یہ سودی آدمی وہی بڑا جی سود کا کاروبار کرنے والا وہ بھی بڑا لعنتی ہے اور ملعون ہے، لیکن وہ لوگ میرے کو بڑے پسند آتے ہیں. یہ شیطان یہ بات کہتا ہے. اسی طریقے سے کچھ اور نہ ملی. خاص طور پر ایک بات یہ بھی لیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ جو آدمی شراب پیتا ہے نا، شراب پیتا ہے، اس کو بھی میں بہت محبوب رکھتا ہوں. اور اسی طریقے سے جو آدمی بخیلی سے کام کرتا ہے اور برمحل اور برموقع بھی خرچ نہیں کرتا، ایسا بخیل ہے کہ مال تو جمع کر رہا ہے، کہاں سے جمع کر رہا ہے نہیں معلوم ہے، تو اس طریقے سے اللہ کے رسول یہ میں ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی یہ لوگ میرے محبوبین میں سے ہیں. تو جو لوگ شیطان کے ان دشمنیوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آسان ترین تدبیر یہ ہے کہ شیطان جن جن چیزوں سے محبت رکھتا ہے ان سے ہم بغض رکھیں. وہ جن کو چاہتا ہے ہم اس کو نہ چاہیں. وہ جس عمل کو پسند کرتا ہے ہم اس عمل کو پسند نہ کریں، بلکہ اس کے علی الرغم، اس کے برخلاف ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے اعمال پر، بتائے ہوئے اسوے پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. قرآن مجید کے اگلے ٹکڑے پہ دعا کر لیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے گروہ کو جہنمی بنا کر دم لیتا ہے. اس کی دعوت یہ ہوتی ہے کہ سب کے سب جہنم میں چلے جاؤ. ہاں، نوجوان بھی، بوڑھا بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، سب کے سب جہنم میں چلے آنے کی دعوت دیتا ہے. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. اللہ نے کہا کہ اگر تم اس کے راستے پر چلیں گے اور راستہ تمہارا ایمان سے ہٹ کر پھر کفر کا اختیار کیا جائے گا تو پھر جو سزا ہوگی وہ بڑی شدید ہوگی. یاد رکھنا قرآن کا یہ پیغام، الذین کفروا لهم عذاب شدید. اور اگر نہیں تم شیطان کے راستے پر نہیں چلے، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلے، میرے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، ہدایت کے راستے پر چلے، صراط مستقیم کے راستے پر چلے، راہ اوسط پر چلے اور منعم علیہم انعام یافتہ طبقات کے راستوں پر چلے، یعنی انبیاء کے، صدیقین کے اور شہداء اور صالحین کے راستوں پر چلیں گے تو پھر کیا ملے گا؟ اس ایمانی اور عملی زندگی کے نتیجے کے طور پر کیا ملے گا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر. جو ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کریں گے، ایمان لانا، نیک عمل کرنا. ایمان
دل کی تصدیق کا نام اللہ اور اس کے رسول اور ان کی تفصیلات کے بارے میں جس کا تعلق ایمانیات سے ہے بار بار سنتے رہتے ہیں۔ نیک عمل کیا ہے؟ ایمان کے تقاضوں کی تعمیل، ایمان کا اندرون دل جو ایمان جگہ پکڑا ہوا ہے وہ جو تقاضے کرتا ہے اس کی تعمیل کرنا۔ ایمان کے تقاضے کیا؟ جی اپنی فکر کو سدھارنا، اپنی نظر کو سدھارنا، اپنی زبان کو سدھارنا، اپنے دماغ کو سدھارنا، اپنے ہاتھوں کی گرفت کو سدھارنا اور اپنے پاؤں کی رفتار کو سدھارنا، اپنے آثار اور افعال کے اندر اعمال کی رعایت کرنا، ان چیزوں کو سنبھالنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایمان کے تقاضوں کی تعمیل اور تکمیل کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتے ہیں، گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لہم مغفرت، ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفار بن جاتے ہیں، اس آدمی کو مغفور بناتے ہیں، اس کو لائق غفران بناتے ہیں۔ غفران کے معنی ڈھانکنے کے آتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے غفار و غفور بن جاتے ہیں تو اس کے گناہوں اور عیبوں پر پردہ ڈال کر اور اس کو ڈھانپ کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاؤ میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، واجر کبیر، اور بڑا بدل دیتے ہیں۔ اتنا بڑا بدل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پہ گزرا۔ اتنا عظیم اجر اللہ تعالیٰ، اتنا کبیر اجر، اتنا بڑا اجر اور بدل اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر رکھا ہے۔ اسی لیے کوشش اس بات کی کرنا ہے کہ شیطان اپنے ہتھ کنڈے چلاتا رہتا ہے اور وہ اپنی دشمنی کے ذریعے سے پورے ماحول کو مقدر اور فاسد کرنے اور بگاڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ شیطان کی شیطانیت کے الرغم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی بھرپور کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پڑھی گئی ان 3 آیات کی روشنی میں ملنے والے اسباب کو اللہ تعالیٰ خیر اور خوبی کے ساتھ ہمارے دل و دماغ میں پیوست فرمائے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم أعنا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين منزل بك كل حاجة۔ اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا وجنة الفردوس نعيما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں کو درگزر فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، ایمان اور اعمال صالحہ کی دولت نصیب فرما۔ اے اللہ استقامت اور اخلاص نصیب فرما۔ اے اللہ شیطان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرما، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ قرآن مجید کے علوم سے مالا مال فرما۔ اللہ افراط اور تفرید کے چکر سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ اعتدال اور احتیاط کے ساتھ تقوی والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حلال روزیوں کے ذریعے سے اے اللہ اپنے اجسام کو، اپنے قلوب کو اے اللہ انوار سے معمور کرنے کی اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سلوک کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ اے اللہ اپنے کرم سے دور فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو آقا انعامدار سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔